ہم لوگ ایک روز ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ احباب بھی ساتھ میں تھے۔ اسی دوران ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا ان اللہ والوں سے کہ حضرت والا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت والا نے ایک بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس جملے کو اگر میں اور آپ اور اس بات کو اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کیجئے گا دنیا اور آخرت کی بے شمار آفتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان بزرگ نے ایک چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا حدیث کا اور قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کا مضمون بیان فرما دیا۔ انہوں نے یوں فرمایا کہ بھائی میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں، یا یوں فرمایا وہ شخص کیا نصیحت کر سکتا ہے جسے اللہ نے 2 کان دیے ہو اور 1 زبان دی ہو، اور وہ بھی 32 دانتوں کے درمیان گھری ہوئی۔ یعنی مطلب یہ تھا ان کا کہنے کا، زبان تو بولنا جس چیز سے ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، اور وہ بھی 32 دانتوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، اور کان جن سے سننا ہے وہ 2 ہیں۔ تو پتہ چلا قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ انسان سنے زیادہ اور بولنا کم کرے، بولے کم سنے زیادہ، اس لیے کہ زبان ایک ہے اور وہ بھی 32 دانتوں کے درمیان گری ہوئی ہے، اور کان 2 ہیں، تو جب 2 ہیں تو زیادہ سنیں گے۔ بہرحال ان بزرگ کی اس نصیحت کا طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوا، اور بات ہے بھی یہی، اگر معاشرہ آج اس حقیقت پر عمل کر لے اور اس بات کو ذرا دھیان سے سوچ لے تو یقین کیجئے گا بہت ساری آفتوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے جو رشتے خراب ہو رہے ہیں، بھائی کی بھائی سے بات نہیں بنتی ہے، اولاد کی والدین سے بات نہیں بنتی، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، پڑوس میں جھگڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اگر آپ تلاش کریں تو ان ساری چیزوں میں ایک بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی بد زبانی، زبان کا غلط استعمال، بہت زیادہ استعمال، تلخ استعمال، کڑوا استعمال۔ یہ زبان کا استعمال ہماری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جہنم میں لوگ زیادہ تر اسی اپنی زبان کی کرتوت کی بنیاد پر ڈالے جائیں گے، اور اللہ جزائے خیر دے اور سلامت رکھے ہمارے والد محترم کو۔ وہ فرماتے ہیں باوجود کہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے لیکن بہت گہرے آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، تجربات کی بھٹی میں وہ رہ کر اور اس میں گر کر بڑے پختہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ اس طرح کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بس ایک بات کہتے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سارا فیصلہ اسی زبان کی بنیاد پر ہوگا، بس اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس بات میں بھی کتنی جان ہے اگر آپ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے سارا فیصلہ تو زبان کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان کلمہ کفر بھی زبان سے بولتا ہے، انسان گالم گلوچ بھی زبان سے کرتا ہے، انسان جھوٹ بھی زبان سے بولتا ہے، انسان دوسروں کا دل بھی زبان سے دکھاتا ہے، انسان اللہ کو ناراض بھی زبان سے کرتا ہے، جب اللہ سے بدگمانیاں رہتی ہیں شکوہ شکایت کرتا ہے، اور حتیٰ کہ کلمہ کفر بھی انسان زبان سے کہتا ہے، کلمہ ایمان بھی انسان زبان سے ادا کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، زبان کا سارا کھیل ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں بندوں سے اور اللہ سے تعلق کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑا کردار ہے زبان کا۔ کیا خوب نصیحت کی ان بزرگ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو ایک زبان دی ہو، وہ بھی 32 دانتوں کے درمیان گھری ہوئی، اور 2 کان دیے ہو، وہ کیا نصیحت کر سکتا ہے۔ ہم حیران تھے کہ ان بزرگ نے ہمارے ذہن و دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیا ہے، اور ہماری غفلت میں ڈوبی ہوئی عقل کو انہوں نے ایک دم حواس اس کے بحال کر دیے ہیں۔ کتنی گہری بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ پڑھیں گے، غور کریں گے، باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین آپ کو پہنچانا ہے. کتنی باریک باتیں، سب جو ہے ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حالات بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں وہ کہ زیادہ تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے. میں اور آپ اس میں اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں. صبح سے شام تک ہم لوگ کتنا جو ہے بکواس کرتے ہیں، کتنا فالتو کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے رکھی، قیامت تک آنے والے، قیامت تک جو دین رہے گا وہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیجا. لیکن اس کے باوجود آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ اکثر جو ہے خاموش رہا کرتے تھے. اور میری آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر وقت جو ہے بولتے رہتے ہیں. بولنے کو گویا اب ہنر سمجھ لیا گیا، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ خاموش رہنا بھی ہنر ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دوست جو ہے اپنے دوست کو لے کر گئے. جانا نہیں چاہ رہے تھے وہ، لیکن وہ اپنے دوست کو لے کر گئے. جب وہ لے کر گئے وہاں تو کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد میں پھر وہ واپس چلے گئے وہاں سے. جتنی دیر انہیں بیٹھنا تھا بیٹھے، پھر واپس چلے گئے. تو وہ جو دوست تھے، جو ان اللہ والوں سے بیعت تھے، انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا، بھائی کیسے لگے تمہیں ہمارے حضرت؟ کہنے لگے کیا بولتے بولتے تو کچھ ہے نہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. حضرت والا کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت نے فرمایا، جو آدمی ہماری خاموشی سے کچھ نہ سیکھ سکا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ خاموشی بھی سیکھنے کی چیز ہے. صرف بولنا ہی کمال نہیں ہے، صرف جو ہے زبان چلانا ہی ہنر نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنا یہ بھی جو ہے بڑا کمال ہے، بڑا ہنر ہے. جو لوگ خاموش رہنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی جو ہے نجات پاتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو جو ہے خاموش رہنے کا عادی بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ جو انسان خاموش رہتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے حکمت کی اور کہیے کہ معارف کی اور انوارات کی کیسی بارش ہوتی ہے. ایک شاعر نے تو، فارسی کے شاعر نے یوں کہا، سی نہارا خاموشی گنجی نئے گوہر کند، یاد دارم الصدفی نکتہ سربسترا. کہ خاموشی سے انسان کا سینہ حکمت کی باتوں سے پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. اور یہ بات میں ویسے ہی نہیں کہتا، وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ بات میں نے بے بنیاد نہیں کہہ دی، بلکہ دیکھیے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے، شبنم کا ایک قطرہ گرتا ہے، سمندر میں جو ہے ایک سیپ پڑا ہوا ہوتا ہے، صدف جسے کہتے ہیں، اس کا منہ کھلا رہتا ہے، لیکن جیسے وہ قطرہ اس کے اندر جاتا ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ اس جو ہے سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب اس سیپ کا منہ بند ہوا اور یہ شبنم کا قطرہ یا کہیے کہ بارش کا قطرہ اس سیپ کے اندر پڑا پڑا بہترین قیمتی موتی بن جاتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے، سی نہارا خاموشی گنجینہ گوہر کند، کہ انسان اگر تو بھی اپنے آپ کو خاموش رہنے کا پابند بنا لے تو تو سب سے زیادہ سمجھدار ہو جائے گا. تیرا سینہ حکمت کی باتوں سے بھر جائے گا، تو معاشرے میں سب سے سمجھدار انسان بن جائے گا. سی نہارا خاموشی گنجینہ گوہر کند، یاد دارم الصدفی نکتہ سربسترا. اس لیے اپنے آپ کو خاموش رہنے کا جو ہے ہمیں عادی بنانا چاہیے اور زیادہ بولنے سے احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. یوں فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں جو بے فائدہ باتوں سے اور کاموں سے بچے. یوں فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کی خوبیوں میں بہترین خوبی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اسلام کو اپنانے والا، اس کو ماننے والا، غیر ضروری باتوں سے، ان باتوں سے کہ جن میں نہ تو دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اپنے آپ کو بچائے.
میں اور آپ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی روشنی میں۔ ہماری زندگی میں آج سارے غیر ضروری کام ہیں، بے فائدہ کام ہے، اور زندگی جو ہے واہیات کی، خرافات کی نظر ہو رہی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی زندگی دی ہے، قیمتی جوانی دی ہے، اور زندگی کے جو قیمتی لمحات دیے ہیں بار بار نہیں ملا کرتے۔ پھر انسان مرنے کے بعد روئے گا، پچھتائے گا، چلائے گا، دنیا میں آنے کے لیے دوبارہ خواہشیں کرے گا، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ مقدر کے سکندر ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کامیاب بنا جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وصول کرتے ہیں اور کیش کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور خاموش رہنے کا خاص طور پر اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ آپ کا سینہ حکمتوں سے بھر جائے گا، آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، اور نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق بنائے۔